آج ہمارے معاشرے میں جتنا فطور ہے اور بدنظمی ہے اور بے چینی ہے اور فساد ہے اور فتنہ ہے اور قتل و غارت گری ہے، یہ اللہ سے جڑی ہے۔ دیکھیں قرآن میں آتا ہے، یہ دیکھیں کتنے قتل ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا 2-3 دن پہلے ٹرین کا واقعہ ہوا، ٹرین ہوا کہ کتنے لوگوں کو قتل کر دیا۔ یقین کریں اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ایک بندے کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، اور کسی مومن کو قتل کرنا، ومن قتل متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا۔ قرآن کہتا ہے جس نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ کے لیے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور پھر عصبیت پہ قتل کرنا، زبان کی بنیاد پہ قتل کرنا، یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کو عصبیت کی بنیاد پہ، برادری، قبیلے، نسل، زبان، علاقے کی بنیاد پہ قتل کرے، وہ امت مسلمان میں سے نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج زبان کی بنیاد پہ قتل کیے جا رہے ہیں اور مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں۔ یعنی دل ہے وہ پتھر بن چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بعض پتھر بھی ایسے نرم ہوتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے وہ پانی نکل آتا ہے، چشمے وہ بن پڑتے ہیں۔ اور یہاں پہ تو وہ شاعر کہتا ہے نا کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں، اور تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ اور پھر کہتا ہے ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں، عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ آج معاشرہ بدلا، تاریخ بدلی، نہیں کہتے جی تعلیم آ گئی اور یوں ہو گیا اور ایجوکیشن نے لوگوں کو، وہ کہتا ہے کچھ نہیں بدلا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ تاریخ ہزاروں سال کی تاریخ کیا بتا رہی ہے کہ تب دور پتھر کا تھا، اب انسان پتھر کے ہیں۔ تب دور پتھر کا تھا، اب انسان پتھر کے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کسی کو ترس نہیں آتا، لوگ ترلے کر رہے ہوتے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بال جب چھاڑ دے، وہ گولیاں جناب چلا رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کرے ظلم، مشرق والا کرے، مغرب والا کرے، شمال والا کرے، جنوب والا کرے، امیر کرے، غریب کرے، ظلم ہوتا ہے، ظلم معاف نہیں ہوتا، یقین کریں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے جو ہمارے یہاں اس وقت ہوا۔